بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ان بدبخت لوگوں اور گروہوں کے متعلق جانیں گے جنہوں نے اللہ کے دین میں رد و بدل کر کے نیا دین بنایا۔ وہ دین بنانے والے کون تھے اور ان کا کیا مقصد تھا؟ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ اہل سنت علماء ان کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ نمبر 1، دین البر یا دین الہی۔ ناظرین، مغل بادشاہ اکبر نے اپنے دور میں ایک نئے مذہب کی شروعات کی جس کا نام دین الہی رکھا۔ اس مذہب کا مقصد تمام مذاہب والوں کو یکجا کرنا اور ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ اکبر کے مطابق دین اسلام ہندو مت، مسیحیت، سکھ مذہب اور زرتشت مذاہب کے عمدہ اور خالص اصولوں کو اکٹھا کر کے ایک نیا دینی تصور قائم کرنا تھا جس سے رعایا میں نا اتفاقیاں دور ہوں اور بھائی چارگی قائم ہو۔ اکبر دیگر مذاہب کے ساتھ خوش برتاؤ کرنے اور دیگر مذاہب کی قدر کرنے کا مقصد رکھتا تھا۔ اس مذہب کے فروغ کے لیے اکبر نے فتح پور سکری شہر میں ایک عمارت کی تعمیر کی جس کا نام عبادت خانہ رکھا۔ اس عبادت خانے میں تمام مذاہب کے لوگ جمع ہوتے اور مذہبی فلسفہ پر بحث و مباحثہ کرتے۔ ان بحث و مباحثہ کے نتائج میں اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ حق کسی ایک مذہب کا ورثہ نہیں ہے بلکہ ہر مذہب میں حق اور سچائی پائی جاتی ہے۔ دین الہی نے اپنی مخلوط تصورات کو اور دین کے تحت اپنے فکر و فلسفہ کو عملی صورت میں دین الہی پیش کیا۔ اس نئی فکر کے مطابق اللہ کا وجود نہیں ہے اور نبیوں کا وجود بھی نہیں ہے۔ تصوف، فلسفہ اور فطرت کی عبادت ہی عین مقصد ہے۔ اس نئے مذہب کو اپنانے والوں میں سے دم آخر تک بیربل رہا۔ اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک راجہ مان سنگھ جو سپہ سالار بھی تھا، دین الہی کی دعوت ملنے پر کہا کہ میں مذاہب کی حیثیت سے ہندو مت اور اسلام ہی کی نشاندہی کرتا ہوں، کسی اور مذہب کو نہیں۔ مبادشاہ کی تصنیف شدہ کتاب دبستان مذاہب کے مطابق اس دین الہی مذہب کے پیروکار صرف 19 رہے اور رفتہ رفتہ ان کی تعداد بھی کم ہو گئی۔ دین الہی ایک فطری رواجوں پر مبنی مذہب تھا۔ اس میں شہوت، غرور و مکر ممنوع تھا۔ محبت، شفقت اور رحیمیت کو زیادہ ترجیح دی گئی۔ یوں کہا جائے کہ یہ ایک روحانی فلسفہ تھا۔ اس میں روح کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ جانوروں کو غذا کے طور پر کھانا منع تھا۔ نہ اس کی کوئی مقدس کتاب تھی اور نہ ہی کوئی مذہبی رہنما اور نہ اس کے کوئی وارث تھے۔ نمبر 2، غالی شیعہ۔ غالی وہ گروہ ہے جس نے ہر دور میں تعلیمات ائمہ معصومین کو نقصان پہنچایا اور آج بھی فرقہ غالیہ بر صغیر میں شدت سے مومنین میں اپنے انحرافی عقائد عوام الناس میں پھیلا رہے ہیں۔ ماضی میں بھی سلاطین جور نے اس گروہ کو استعمال کیا اور آج بھی استعمار تشیع کی ابھرتی ہوئی طاقت کو توڑنے کے لیے اسی گروہ سے مدد لے رہا ہے۔ غالی حضرات یعنی وہ لوگ جو ائمہ معصومین علیہ السلام پر اعتماد رکھنے میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور افراطی گری کا شکار ہوتے ہیں۔ اس تحریر میں غالیوں کی تاریخ، ان کے اعتقادات اور ان کے مکتب تشیع پر پڑنے والے برے اثرات کے بارے میں مختصر طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ غالیوں کا سب سے اہم ترین عقیدہ یہ ہے کہ وہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو مقام الویت یا نبوت پر فائز سمجھتے ہیں اور بقیہ ائمہ کرام کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ غالیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ امام خالقیت اور رازقیت میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امام بدون وحی و بدون اذن خدا علم غیب رکھتا ہے، یعنی امام کا علم مستقل ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نہیں۔ غالی سمجھتے ہیں کہ امام دراصل ذات باری تعالیٰ میں خلول کر جاتا ہے یا امام اور خدا اس طرح سے آپس میں متحد ہیں کہ جیسے ایک ہی ذات ہو۔ غالیوں کا سب سے خطرناک ترین عقیدہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کی معرفت حاصل کر لے تو اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ معصیت بھی کرے تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہی وہ نظریہ ہے کہ جس کی وجہ سے غالیوں کے عقائد اور ان کی کیفیت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ غالی کا نفس اسے دھوکہ دیتا ہے اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا رہبر اسے کوئی حکم نہ دے،
کسی بات سے مت روکے، جو اس کا دل کرے وہ انجام دے، اور جو اس کی نفسانی میلان کے برخلاف ہو وہ کام اس سے نہ لیا جائے۔ یہ نکما اور فالتو انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ فقط اپنے چرب زبانی کے زور پر اپنے رہبر کے چاپلوسی کرے، اس کو بھی راضی کرے اور خود کو بھی، اپنے رہبر کی نظروں میں خود کو عزیز بھی بنا لے۔ ائمہ معصوم علیہ السلام کو ہر دور میں ایسے مددگار اور فداکار افراد مطلوب تھے جو دین کی راہ میں وقت کے امام کی نصرت کرتے، نہ کہ ایسے افراد جو سارا دن چمٹے رہیں، چاپلوسی کریں اور جب امام کوئی حکم دے تو بہانہ کر کے فرار کا راستہ اختیار کریں۔ افسوس کے ساتھ ایسے افراد ائمہ کو بہت میسر آئے، اور ائمہ نے بھی کبھی ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کیا، الٹا ان کے خلاف سخت ترین موقف اختیار کیا، کیونکہ انہوں نے فقط شان امامت میں ہی گستاخی نہیں کی تھی بلکہ اسلام کے اعلیٰ و عظیم ترین عقیدہ توحید کو نشانہ بنایا۔ اس لیے ائمہ نے بہت سخت الفاظ میں غالیوں کے عقائد کو رد کیا اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ نمبر 3، قائدیانی یا پھر احمدی۔ ناظرین، احمدیہ جماعت 1889 میں مرزا غلام احمد نے لدھیانہ میں قائم کی۔ مرزا غلام احمد نے اعلان کیا کہ انہیں الہام کے ذریعے اپنے پیروکاروں سے بیعت لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے امام مہدی اور مسیح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ مرزا غلام احمد کی وفات کے بعد حکیم نور الدین کو ان کا پہلا خلیفہ المسیح منتخب کیا گیا۔ 1914 میں حکیم نور الدین کا انتقال ہوا تو پیروکاروں کا اجتماع 2 گروہوں میں بٹ گیا، جن میں سے ایک احمدیہ مسلم جماعت اور دوسرا احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کہلاتا ہے۔ مرزا غلام احمد نے اس تحریک کو 23 مارچ 1889 میں شروع کیا، جسے احمدیہ مسلم جماعت بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے خلفاء نے اس جماعت کی قیادت سنبھالی اور اب یہ جماعت 200 ملکوں میں پھیل چکی ہے۔ اس وقت اس جماعت کے خلیفہ کا نام مرزا مسرور احمد ہے، جبکہ ان کے پیروکاروں کی تعداد 1 سے 2 کروڑ کے درمیان ہے، جو کہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ احمدیہ جماعت ایک منظم اور مربوط جماعت ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی صرف ایک ہی بڑی شاخ ہے۔ مرزا غلام احمد کی نبوت کی نوعیت کے حوالے سے اختلاف کے سبب لاہوری احمدیہ جماعت اصل دھڑے سے الگ ہوئی، لیکن آج یہ دھڑا ایک مختصر سی آبادی پر مشتمل ہے۔ احمدیہ عقائد کو آغاز سے ہی اکثریتی اسلامی عقائد کے برخلاف خیال کیا جاتا رہا ہے، اور اس سلسلے میں احمدی حضرات مختلف پابندیوں کا بھی شکار ہیں۔ بہت سے سخت گیر اسلامی گروہ اس جماعت کو کافر خیال کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے مطابق بانی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ اکثریتی مسلمان علماء کے برخلاف احمدیہ تشریح کے مطابق خاتم النبیین سے سب سے عرفہ اور عالی نبی مراد ہے، جو کہ مدارج کی انتہا پر فائز ہو۔ اس نظریے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی سے کوئی انسان نبی کے مقام تک بھی فائز ہو سکتا ہے۔ ناظرین، مرزا غلام احمد بانی جماعت احمدیہ عقیدہ کے مطابق مسیح موعود اور مہدی ہیں۔ وہ اسلامی شریعت اور قرآن کے پابند اور بانی اسلام کے پیروکار اور ان کے ماتحت ہیں۔ اس زمن میں اکثریتی علماء کے نزدیک مہدی اور مسیح 2 مختلف شخصیات ہیں۔ اسی طرح مرزا غلام احمد کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بانی عیسائیت طبی طور پر وفات پا چکے ہیں، اور آنے والے شخص کو جس کا انتظار مسلمان کر رہے ہیں، مسیح کا نام حالات اور مزاج میں اشتراک کی وجہ سے بطور تمثیل دیا گیا ہے، جیسا کہ کسی سورما کو رستم کہہ دیا جاتا ہے۔ اکثریتی مسلمان علماء کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اب تک فوت نہیں ہوئے، بلکہ اپنے جسم سمیت زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، اور آخری زمانے میں وہی دوبارہ نازل ہوں گے۔ ناظرین، احمدیہ مسلم جماعت کے برعکس احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور مرزا غلام احمد کو مکمل نبی نہیں سمجھتی، بلکہ ان کو ایک مجدد خیال کرتی ہے۔ چنانچہ خاتم النبیین کے معاملے میں ان کی تشریح اکثریتی مسلمان تشریح کے مطابق ہے، البتہ وفات عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے پر ان کا بھی وہی خیال ہے جو احمدیہ مسلم جماعت کا ہے۔
ناظرین آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔